بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 663۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا اور اس وقت نماز کی اقامت ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اس کو گھیر لیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا صبح کی نماز 4 رکعت ہے؟ صبح کی نماز 4 رکعت ہے۔ اس حدیث پاک کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم فرمایا، جب نماز کی اقامت پڑھی جائے تو صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز جائز نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ان دونوں روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت سنن نہیں پڑھنی۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے، لیکن فجر کی سنتوں کا استثناء ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک لاتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں داخل ہوئے تو امام نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت ابن عمر تو جماعت میں شامل ہو گئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت سنت پڑھی اور پھر جماعت میں شامل ہوئے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت سنت پڑھی۔ اس طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب مسجد میں داخل ہوئے اس وقت صبح کی نماز کی جماعت ہو رہی تھی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعت سنت پڑھی اور پھر آپ جماعت کے اندر شامل ہو گئے۔ تو ان آثار و حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ فجر کی جماعت اگر کھڑی ہو اور انسان کو پتہ ہے کہ وہ جماعت کے اندر شامل ہو جائے گا، مسجد کے سین میں کسی ستون کے پیچھے نماز با جماعت کی صفوں سے دور ہٹ کے وہ 2 رکعت نماز سنت پڑھ لے اور پھر نماز کے اندر شامل ہو جائے۔ لیکن جس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں سنت کے اندر مشغول ہوا تو نماز با جماعت نکل جائے گی، تو وہ سنت کو چھوڑ دے اور نماز با جماعت کے اندر شامل ہو جائے اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی سنن کو پڑھے۔ لیکن واجب الاحترام حق بات یہ ہے، ان احادیث کے پیش نظر بندہ معاذ اللہ اب سستی کرنا شروع کر دے کہ چونکہ احناف کے نزدیک ان دلائل کے پیش نظر فجر کی جب جماعت ہو رہی ہو تو اسے معلوم ہو کہ وہ جماعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے تو سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو معاذ اللہ بندہ بھی یہ روٹین ہی بنا لے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ پھر حدیث کی مخالفت ہوگی جو جان بوجھ کے روٹین بنا لیتے ہیں اور سستی کرتے ہیں۔ یہ تو اس وقت ہے کہ انسان کے ساتھ کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جائے، انسان ہے تو پھر یہ جائز ہے کہ پہلے سنن پڑھ لی جائیں اور پھر جماعت شامل ہو جائے۔ اس وقت جب اسے معلوم ہو کہ سنن پڑھ کے وہ فجر کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، اور صرف یہ فجر کی نماز کے لیے ہے۔ کی نمازوں کے لیے اگر نماز با جماعت کھڑی ہو تو نماز با جماعت کے ساتھ آتے ہی وہ شامل ہو جائے اور بعد میں اپنی سنن وغیرہ پڑھے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔